ہو اور جنت میں ہو تب بھی میرے. کیوں کہ تم نے دنیاوی زندگی کے اندر مجھ اللہ پہ ایمان لایا اور میرے محبوب نبی کا کلمہ پڑھا. بس تمہارا وحدانیت کا اقرار کرنا ہو گیا, رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہو گیا. اب تم سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا. تم جیسے بھی ہو پھر بھی میرے, تم جیسے بھی ہو میرے ہو. اور وہ خود فرماتا ہے قل یا عبادی, اے میرے بندوں. اب جب بندوں کو اللہ اپنا رحمتوں کا نظام عطا فرما رہا ہے, محبوب سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی چھاؤں نصیب کر رہا ہے, تو پھر مومن پر فرض ہوتا ہے, مومن پر لازم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مومن پر عبادت بعد میں, بڑی کمال بات ہے. ایمان لانے کے بعد نماز بعد میں ہے, ایمان لانے کے بعد روزہ بعد میں ہے, ایمان لانے کے بعد زکوٰۃ بعد میں ہے, ایمان لانے کے بعد حج بعد میں ہے, دیگر نوافل ذکر اذکار بعد میں ہے. ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے تؤمنوا باللہ ورسولہ, جب تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, تم ایمان لے آئے. آگے اللہ فرماتا ہے وتعزروہ وتوقروہ, پھر تم پر لازم بنتا ہے کہ تم رسول اللہ کی تعظیم کرو, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرو. ایمان لے آئے, اگر دل میں ادب مصطفیٰ نہیں, تعظیم مصطفیٰ نہیں, وہ ایمان نہیں. کیونکہ ایمان, جب ایمان لاتا ہے انسان تو اس پر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں. اب ایمان لایا اس پر نماز فرض ہو گئی, ایمان لایا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, ایمان لایا اس پر حج فرض ہو گیا, ایمان لایا اس پر روزے فرض ہو گئے. کیونکہ ہر عمل کی جان ایمان, ہر عمل کی جان, ہر فرض کی جان ایمان ہے. ایمان ہے تو فرض ہوگا, ایمان ہے تو نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض ہوں گے, ایمان نہیں تو پھر یہ فرض بھی نہیں. اب ایمان کی جان یعنی اعمال کی جان ایمان ہے, اور ایمان کی جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر دل میں عدم مصطفیٰ نہیں, محبوب کی عزت و توقیر نہیں, تو پھر اس کی ساری عبادت ضائع ہے. انسان جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تو رب کے قرآن کے فرمان کے مطابق وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تم رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کرو. اب جب تعظیم اور توقیر کا سلسلہ اس کے دل میں آ گیا, ادب و نیاز کی بات آ گئی, پھر رب کریم نے خود فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر تم اللہ کی تسبیح کرو, صبح شام رب کو یاد کرو. پہلے ایمان لاؤ, ایمان لانے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو, ادب کرو. اب جب تم ادب کے مرحلے میں کامیاب ہو گئے, اب تم جب نماز پڑھو گے تمہاری نماز بھی قبول ہوگی, تم روزہ رکھو گے تمہارا روزہ بھی قبول ہوگا, تم زکوٰۃ دو گے تمہاری زکوٰۃ بھی قبول ہوگی, تم حج کرو گے تو تمہارا حج بھی قبول ہوگا. کیوں؟ ایمان لانے کے بعد تم نے تعظیم مصطفیٰ کو اپنے دل کے اندر جگہ دے. جب تعظیم مصطفیٰ تمہیں حاصل ہو گئی تو اب تم اللہ کی بندگیاں کرو, اللہ کی عبادت کرو. اللہ تمہارے ہر عمل کو اس تعظیم
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، آپ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ اسے کتنے انعام سے نوازتا ہے۔ علماء نے لکھا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بڑا گنہگار تھا، اس کی گناہوں کی کوئی حد نہ تھی۔ جب وہ مر گیا لوگوں نے اٹھایا کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ یہ بندہ صحیح نہیں تھا، اچھے عمل نہیں کرتا تھا، لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے تنگ تھے، لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ رب کریم نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا پیغام بھیجا اور فرمایا کہ لوگوں نے ہمارے ایک محبوب بندے کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، جاؤ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شان سے وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھی تو گنہگار تھا، رب کا حکم ہے کہ اب یہ رب کا محبوب ہے۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہاں سے اٹھایا، اسے نہلایا، کفن پہنایا، دفنایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ ظاہراً تو بڑا گنہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اسی نفرت کی بنیاد پر انہوں نے اسے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ بولا یہ تیرا محبوب کیسے بنا، اسے یہ مقام اور اعزاز کس طرح حاصل ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے کلیم، جو کتاب تورات مقدس میں نے تجھ پر نازل کی، یہ جب جب اس کی تلاوت کرتا اس تورات کے اندر میرے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آتا تھا، یہ اس نام کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ بس اس محبوب کے نام کی تعظیم کی وجہ سے ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ تعظیم نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر رہا ہے کیونکہ اسے اعزاز مل رہا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم کی عظمت میں قربان ہوتا ہے، جو محبوب کی ختم نبوت پر قربان ہوتا ہے، اس کے لیے کیا اعزاز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا اسود انسی ایک شخص گزرا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اس نے جھوٹے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت زبیر بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اس کو اس کی قالین نے پکڑ کر لے گیا اور اس نے اسود انسی نے کہا کہ میاں تم مجھے نبی مانو۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی نہیں مان سکتا، ہمارا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ان پر نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس اسود انسی نے غصے میں آ کر کے حضرت زبیر بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور جلدی بھی آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب رب کا کمال دیکھیں، اس کی رحمتوں کا نزول دیکھیں، اس ظالم نے اس صحابی رسول کو جو ختم نبوت کی بات کر رہا تھا، جو محبوب کی ختم نبوت میں پہرا دے رہا تھا، جب اسے آگ میں ڈالا گیا اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ نے اس پر کوئی اثر نہ کیا، اس کا کوئی ایک بار تک بھی نہ جلا۔ اور جب یہ بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی گئی تو جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، آج آپ کی
ختم نبوت پر پہرا دینے والے صحابی پر بھی اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ نبی سے محبت کا اظہار ہے۔ جب مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نبی بن کے اعلان کر رہا ہوں، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لے گئے۔ اب تمام دیکھیں، ان کے دل میں نبی کی محبت دیکھیں، نبی کا عشق دیکھیں، نبی پر اپنی جان کو قربان کرنے کا انداز دیکھیں۔ اب مسیلمہ کے سامنے جب اس کو لایا گیا صحابی کو، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، تو مسیلمہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب وہ مسیلمہ کہتا کہ کہو مسیلمہ اللہ کا نبی ہے، تو حضرت حبیب بن زید کہتے میں سنتا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں ہے، تم نے کیا کہا؟ یہ عشق ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو غصہ آیا، حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت حبیب نے فرمایا ہاں ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر وہ کہتا مسیلمہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت حبیب کہتے کہ میں نے سنا ہی نہیں، میں سنتا ہی نہیں، میرے کان سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اسی طرح پھر دوبارہ آپ کے ایک پیر کو کاٹ دیا، پھر دوسرے پیر کو کاٹ دیا، مگر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو محبوب کی ختم نبوت پر قربان کر دیا اور کسی دوسرے جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی کوئی جرات کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کذاب ہے، وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے مبعوث کرنا ہے۔ محبوب کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، محبوب کی محبت پر اپنا وقت قربان کرتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق پر۔ وہ ہمیں بات یاد آئی کہ جب 1958 کے اندر تقریباً ختم نبوت کی تحریک چلی نا، لاہور کے اندر تو 10,000 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے شہید کر دیے۔ تو وہاں سے ایک بارات گزر رہی تھی، بڑھیا نے اس دولہے کی ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس بڑھیا کو بتایا گیا کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی ختم نبوت پر اپنی جانوں کو قربان کر۔ اس ماں نے پتہ کیا کیا؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کے سر پر سے وہ شادی کا سہرا اتارا اور کہنے لگی بیٹا جس طرح یہ محبوب کے دیوانے محبوب کی ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جا تو بھی اپنی جان قربان کر۔ اور وہ شخص گیا، اس نے ماں کی فرما برداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کر کے جان شہادت نوش کر لی۔ جو شہید ہوتا ہے موت ہر ایک کو آنی ہے، مگر جو شہید کی موت ہے اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ زندہ ہے مگر تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب جب جنت میں مسلمان مومنین چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، جنت میں اعلان ہوگا کہ اے جنت والوں بڑے مزے میں ہو، بڑے عیش میں ہو، رب کی رحمت
تم پہ برس رہی ہیں کہ تم جنت کے اندر موجود ہو، حور و غلمان تمہاری خدمت کے لیے موجود ہیں، تم بہت عیش کی زندگی بسر کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا کر کے جنت عطا فرما دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا کہ جنت کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس بات کو سننے کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ کیا؟ تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ اب وہ رب جاننے کے باوجود پھر فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں جاؤ جا کر کے ان سے پوچھو کہ انہیں جنت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، تیری جنت میں شہد کی نہریں ہیں، تیری جنت کے اندر پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، تیری جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں جو ہم نے نہ سنی نہ دیکھی، مگر مولا تیری جنت میں پھر بھی مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ یا اللہ جب میدان جہاد ہوا کرتا تھا، دشمن کی تلوار ہوتی تھی، ہم تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا رہے ہوتے تھے، اس میں ہمارے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے تو تیرا دیدار ہوتا تھا، وہ دیدار جنت میں نہیں مل رہا۔ اس وجہ سے ہمیں جنت کے اندر مزہ نہیں آ رہا۔ تو رب کریم ان شہداء کی وجہ سے پھر حجاب کے پردے ہٹا دے گا اور ساری جنت والوں کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ جو نبی کے نام پر مرتا ہے، جو نبی کے نام پر شہید ہوتا ہے، جو نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، نبی سے محبت کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں۔ جنہوں نے نبی سے عشق کیا، نبی سے محبتیں کی، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، آج تو ہم تعظیم مصطفیٰ کو بھول گئے ہیں۔ حضرت امام مالک کا انداز دیکھیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ساری زندگی مدینہ المنورہ کے اندر بسر کی۔ آپ سے کہا جاتا تھا کہ فلاں علاقے چلے جائیں، فلاں علاقے چلے جائیں، آپ فرماتے نہیں، میں محبوب کا مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، کیا معلوم کسی اور علاقے میں جاؤں وہاں مجھے موت آ جائے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ موت آئے تو محبوب کے در پر۔ اب امام مالک کا ادب دیکھیں، اللہ اکبر۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ درمیان میں نہیں چلتے ہیں، بیچ میں نہیں چلتے ہیں، کناروں کناروں سے چلتے ہیں، دیواروں کا سہارا لینے کر کے چلتے ہیں۔ لوگ عرض کرتے ہیں حضور گلیاں کھلی پڑی ہیں، کوئی رش نہیں، آپ کس انداز سے چل رہے ہیں، بیچ میں کیوں نہیں چلتے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کناروں پر اس لیے چل رہا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبوب اس مدینے کی گلی کے درمیان سے گزرے ہوں گے اور محبوب کا قدم زمین پہ لگا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم محبوب کے قدم پر آ جائے اور محبوب کی گستاخی ہو جائے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اسلام لائے نا تو حضرت عبداللہ کہنے لگے بجان جنگ کے دوران کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں کفر سے لڑ رہا تھا، آپ ایمان کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر، اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اس لمحے تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو اللہ کا بھی دشمن تھا، میرے محبوب نبی کا بھی دشمن تھا۔ یہ ہے محبت۔ ایک جنگ کے دوران افواہ پھیل گئی، جنگ احد کے دوران، کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ ایک خاتون جب اس کے کان میں یہ آواز پہنچی، وہ دوڑی بھی میدان جہاد میں پہنچ رہی ہے اور لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ رسول اللہ کی کیا حال ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ پھر وہ آگے گئی
اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ مقام پر موجود ہے، تو اس نے شکر ادا کیا. اس نے کہا باپ بھی قربان، بیٹا بھی قربان، آل اولاد سب قربان، بس رہے گا نام تو مصطفیٰ کا رہے گا. یہ ہے عشق محبت، یہ ہے نبی سے محبت. تو پھر نبی سے محبت کرنے والے لوگ اپنے وقت کی بھی قربانی دیتے ہیں. نبی سے عشق رکھنے والے اپنے مال کی بھی قربانی دیتے ہیں. نبی سے عشق رکھنے والے اپنی جان کی بھی قربانی دیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتنی ساری جنگیں لڑی کہ آپ جب جنگ لڑا کرتے تھے، جنگ کے دوران آپ کی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھی. اتنے کفار اور مشرکین کو قتل کیا کرتے تھے، لیکن آپ کو موت کہاں آئی؟ گھر میں بستر پر. کیوں؟ جہاں اللہ نے لکھی. اب انسان ڈرے ہوئی جا رہا ہوں قافلے کے اندر، اور کیا معلوم کیا ہو جائے. اگر یہاں کچھ ہو بھی جاتا ہے، اگر یہاں کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی ایک نیکی کافی رہے گی. یہاں بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں، ہم اس پر قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کر سکتے ہیں. وہ کیوں کہ حشر کے میدان کے اندر اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی عمل نہ تھا، میں آپ کی عزت کے لیے، آپ کی محبت میں، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا تھا، مجھے وہاں موت آ گئی، اگر مجھے موقع ملتا تو میں بہت کچھ کر جاتا. اللہ کے حبیب رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تیرے اور تیرے حبیب کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، بھلا سفارش مصطفیٰ کی ہو اور رب رد کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. تو یہ محبوب کی محبت ہے، یہ محبوب سے عشق ہے، یہ محبوب پر قربان ہونے کا جذبہ ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے محبت رکھتے ہیں. وہ تو ہر چیز محبوب کی ہر ادا کو اپنایا کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کا ہے غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک درخت کے نیچے گئے، وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسکرا رہے. کیا؟ وضو فرمانے کے بعد مسکرا رہے. ساتھیوں نے عرض کی حضور والا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اور تو کچھ پتا نہیں، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا. اللہ کے حبیب نے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور مسکرا دی، بس میں محبوب کی ادا کو